پاکستان کے فوجی ترجمان نے ان حملہ آوروں کو انڈین ایجنٹس قرار دیا ہے۔ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد اس شک میں زیادہ شدت آئی۔ انڈیا کا مفاد زیادہ سے زیادہ عدم استحکام پھیلانا ہو سکتا ہے۔ مغربی طاقتوں کا، خاص طور پر امریکہ کا، اس خطے میں گہرا مفاد ہے۔ CIA اور موساد اسی طرح ہی آپریٹ کرتے ہیں۔ اس لامتناہی جنگ کو روکنے کے لیے اب سیاسی حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ 31 جنوری 2026 کی صبح کی روشنی کی پاؤ پھٹتی ہے تو خاموشی آوازوں کی گونج میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ آوازیں نہ تو کوئی اذان ہے، نہ کوئی صدائیں، یہ آوازیں رائفلوں اور بارود کے دھماکوں کی ہیں۔ پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان، جو اپنے قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود تاریخ کے اندھے کنویں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ پھر سے آگ اور خون کے ایک نئے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ صرف 40 گھنٹوں کے عرصے میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کے مطابق 145 کے قریب ملیٹنٹس ہلاک ہوئے، ساتھ ہی 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت بے گناہ سویلنز بھی خون میں نہا گئے۔ کل ہلاکتوں کی تعداد 200 کے قریب بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ یہ تعداد صرف ایک عدد نہیں بلکہ ایک پورے خطے کی لرزتی ہوئی کیفیت کا اظہار ہے، جو بار بار اس نقطے پر لوٹ آتی ہے جہاں تشدد ہی واحد زبان بن کر رہ جاتی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ حملے اتنے منظم اور وسیع تھے کہ انہوں نے صوبے کے 1 درجن اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سی پیک کے پروجیکٹس پر حملے، بینکوں پر قبضے، پولیس چوکیوں پر حملے اور گلیوں میں گولہ باری، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں حملہ اور ان کا اغوا۔ یہ کوئی اچانک آگ نہیں بھڑکی بلکہ ایک دہتے ہوئے آتش فشاں کا پھٹنا ہے۔ اس کے باوجود ریاست کا جواب وہی پرانا راگ الاپنا ہے، بھاری جنگی مشینری کا استعمال اور ہلاکتوں کے مشکوک اعداد و شمار جاری کرنا، کیفر کردار تک پہنچانا۔ لیکن اصل سوال جو ہوتا ہے، جو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے، کیا یہ سب کے سب دہشت گرد تھے یا شرپسند تھے؟ کیا ان کی آخری سانسوں اور گولیوں کے درمیان کبھی پوچھنے کی گنجائش تھی، یا پھر صرف ایک لیبل لگا کر معاملہ ختم کر دیا گیا؟ پاکستان کے فوجی ترجمان نے ان حملہ آوروں کو انڈین ایجنٹس قرار دیا ہے۔ انڈین خفیہ ایجنسی را کا نام لیا۔ دوسری طرف انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندیپ جیسوال نے فوری طور پر اسے سراسر جھوٹ اور اپنے اندرونی بحران پر پردہ ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ یہ الزام اور تردید کا یہ کھیل کوئی نیا نہیں ہے، یہ دہائیوں سے اسی میز پر رکھا ہوا ہے جہاں دونوں طرف بیٹھے لوگ اپنے اپنے کارڈز کھیلتے رہتے ہیں۔ کہانی کبھی کشمیر کی ہوتی ہے، کبھی بلوچستان کی اور کبھی طالبان کی۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جیسی ایکٹیوسٹ جو محض اپنے آئینی حقوق مانگ رہی ہیں، ان کی پرامن آواز کو غیر قانونی طریقے سے دبا دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، معلوم ہی نہیں کس جرم میں۔ تو ریاستی انصاف کے نظام کے ڈہ جانے کے بعد اب وہ بلوچ بیٹیاں، مائیں، بہنیں اور بیویاں جو اپنے پیاروں کو تلاش کر رہی ہیں، اب وہ بندوق نہ اٹھائیں تو اور کیا کریں؟ ہماری آج کی گفتگو 31 جنوری اور 1 فروری کے پرتشدد واقعات کے اعداد و شمار یا تفصیلات کی کہانی نہیں ہے۔ یہ تفصیلات آپ بہت سارے اچھے صحافیوں سے جو مجھ سے بہتر حالات جانتے ہیں ان سے آپ سن چکے ہیں۔ یہ گفتگو اس نظام کی کہانی ہے جس میں کئی دہائیوں سے قومی سلامتی کا بیانیہ انسانی المیے پر حاوی ہو گیا ہوا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جس زمین میں سونا، گیس اور معدنیات کا خزانہ ہے وہیں پر خون کے دریا بہتے ہیں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیر زمین دولت کا تو ہمیں علم ہے، لیکن ہمیں زمین کے اوپر چلتے پھرتے غربت میں اٹے ہوئے انسان نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر ہمیں اس خطے کی جیو پالیٹکس پر دنیا کی اس سپر پاور کی سازشیں کیوں دکھائی نہیں دیتی جو ہر اس جگہ پر عدم استحکام پھیلا رہا ہے جہاں وسائل ہیں، جہاں قدرتی وسائل ہیں، جہاں معدنیات ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک صوبے کی نہیں، پورے جنوبی ایشیا اور مغربی ایشیا کی ہے، جہاں جس مرضی پر آپ جو الزام لگانا چاہیں لگاتے جائیں۔ بلوچستان میں نصف صدی سے زیادہ عرصے سے خود مختاری کے مطالبے، وسائل کی منصفانہ تقسیم، سیاسی شناخت اور نسلی تشخص کے تحفظ کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً بغاوتیں، علیحدگی پسند تحریکیں یا قوم پرست تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں۔ صوبہ اب زیادہ غیر مستحکم ہے،
اور سول وار شدید اور زندگی مزید غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ اس خوفناک عدم استحکام سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ پیچیدہ قوت کار فرما ہو سکتی ہیں جن میں ریاستی اداروں اور غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان کوئی خفیہ تعاون شامل ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر ہو یا غیر ارادی طور پر، جو اس بحران کو گہرا کر رہا ہے اور وسیع تر جیو پولیٹیکل ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے۔ یعنی حل تلاش کرنے کے بجائے طاقت اور تشدد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے جو مزید تشدد کو فروغ دے، تاکہ ایک سائیکل آف وائلنس پرپیچویٹ کرے، یعنی تشدد کی آگ میں پورا خطہ جلتا رہے، جس سے مقامی عوام کو تو فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر عالمی قوتیں جو پورے خطے میں عدم استحکام چاہتی ہیں وہ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بین الاقوامی تنازعات کی تاریخ میں منشیات کی غیر قانونی تجارت نے اکثر تشدد کو ہوا دے کر بحرانوں کو طویل کرنے کا کام بھی کیا ہے، جس سے حکام نے کروڑوں ڈالرز کمائے ہیں، ایجنسیوں نے کروڑوں ڈالر بلکہ اربوں ڈالرز کمائے ہیں۔ ویتنام جنگ کے دوران جنوب مشرقی ایشیا کے گولڈن ٹرائنگل سے ہیروئن کی سمگلنگ نے کرمنل نیٹ ورکس کو مضبوط کیا، جس نے ان لڑائیوں کی شدت اور مدت دونوں بڑھا دی۔ اب اسی خطرناک طرز عمل کے واضح شواہد پاکستان کے بلوچستان کے صوبے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ستمبر 2025 میں شائع ہونے والی فائنینشیل ٹائمز کی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق افغانستان میں افیون کی کاشت پر طالبان کی سخت پابندی کے بعد بلوچستان کے پہاڑی اور دور دراز علاقے، خاص کر ڈکی اور قلعہ عبداللہ، افیون کی غیر قانونی کاشت کا اہم مرکز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں پشتون علاقے ہیں، ایک سے سردار یعقوب نصر منتخب ہوتے ہیں جبکہ دوسرے سے محمود خان اچکزئی، مگر اس کاشت کا فائدہ تو حکام کو پہنچتا ہے یا جو اس فساد کو پرپیچویٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تازہ ترین تجزیے بتاتے ہیں کہ منشیات کی اس نئی پیداوار اسمگلنگ کا نیٹ ورک صوبے میں موجود ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ ان کا مسلح گروہوں سے کتنا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس طرح منشیات کا یہ کاروبار نہ صرف بلوچستان کے سیاسی اور سماجی بحران کو گہرا کر رہا ہے، بلکہ خطے کے پہلے سے عدم استحکام میں ایک خطرناک اضافے کا باعث بھی بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں اس پہلو پر بھی بات نہیں کی جاتی ہے کہ امریکہ یا اسرائیل بلوچستان کے تنازعات میں کس حد تک ملوث ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سرکاری بیانیے کو پروموٹ کرنے والی نام نہاد ماہرین جو ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ الزامات کی توپوں کا رخ عموماً انڈیا، افغانستان، ایران یا متحدہ عرب امارات کی جانب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اسٹریٹجک مفادات کی کھیل کو سمجھے بغیر۔ اگر متحدہ عرب امارات پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو پھر واضح طور پر اسرائیل کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ متحدہ عرب امارات کا جو ایک آج کا جو بڑا جدید شہر ہے دبئی، اس کو خطرہ بتایا جاتا ہے کہ اگر گوادر تعمیر ہو گیا، بہترین ہو گیا تو دبئی بیٹھ جائے گا۔ یہ ایک ایسی تھیوری جس کے پیچھے ابھی تک کسی نے کوئی ٹھوس ڈیٹا یا اعداد و شمار نہیں دیے ہیں۔ تو اگر ہم فرض کیجئے متحدہ عرب امارات کا نام لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اسرائیل اور امریکہ کا ملوث ہونے کا اس میں تو ظاہر ہے کہ واضح ثبوت ملے گا، کیونکہ صرف اسرائیل اور امریکہ ہی ہیں جو ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا ضروری ہے، یا پورے خطے میں عدم استحکام پھیلانا ضروری ہے، جس کے لیے اس وقت اس خطے میں امریکی فوج بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، ڈپلائیڈ ہے۔ تو ہمارے تجزیہ کار زمین و آسمان کے قلابے تو ملاتے ہیں، ادھر سے ڈھونڈتے ادھر سے ڈھونڈتے ہیں، مگر انہیں ایک واضح حقیقت نظر ہی نہیں آتی ہے کہ امریکہ کی جدید ترین اسلحہ اور تاریخ کا سب سے بڑا اسلحہ جہاں ڈپلوائے کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ فارن پالیسی میگزین کے ایک معروف مضمون فالس فلیگ میں بیان کیا گیا تھا، جو بلوچ علیحدگی پسند نیٹ ورکس کے اندر اور اس کے ارد گرد CIA اور موساد کی خفیہ انٹیلیجنس کی جو کھیلیں ہیں یا ٹیکٹکس ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلوچستان میں مزاحمت ان خفیہ ایجنسیوں کی پیداوار ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں مزاحمت خود بلوچوں کے بقول آزادی کی لڑائی ہے، پاکستان کی اپنی آزادی سے پہلے کی ہے، اور طویل عرصے سے مرکزی ریاستی اختیار اور صوبائی نسلی تشخص کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس کی صورت میں یہ جاری رہی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد سن 1947 میں بلوچ رہنماؤں نے بار بار مقامی وسائل پر زیادہ خود مختاری اور کنٹرول کا مطالبہ کیا، لیکن انہیں وقتاً فوقتاً مرکزی حکومت کی پرتشدد کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا یا غداری کے الزام ان پر لگا دیے گئے۔ ایک بڑا موڑ 1970 کی دہائی کے اوائل میں آیا، جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے صوبائی حکومت برطرف کر دی،
جس نے بڑے پیمانے پر پھر ایک یہ ملیٹنسی شروع کی اور ایک قسم کی حکومت کے خلاف بغاوت بھی کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی اعتماد کے اس بنیادی فقدان نے بلوچ قوم پرستوں اور اسلام آباد کے درمیان پھر دہائیوں کی عدم اعتماد کی بنیاد رکھی ہے، جو آج بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ زیادہ تر کا ایک بنیادی شکوہ مشترک ہے کہ مقامی قبائلی برادریاں معاشی طور پر پسماندہ ہیں، حالانکہ وہ وسیع معدنیات اور گیس کے ذخائر کے مالک ہیں۔ ان مسلح گروہوں سے پہلے وہاں قوم پرست سیاسی جماعتیں فعال رہی ہیں جو پاکستان کے اصل آئین کے تحت اپنے حقوق مانگتی رہی ہیں، مگر ریاست نے مسلح گروہوں اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس موومنٹ میں ہائیلی ایجوکیٹڈ بلوچ مرد و خواتین شامل ہو چکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں علیحدگی پسندوں کی ملیٹنٹ کارروائیاں زیادہ منظم اور مربوط ہو گئی ہیں، جیسے کہ آپریشن ہیروم 2 جیسے حملوں سے ظاہر ہوتا ہے، جسے تجزیہ کاروں نے علیحدگی پسندوں کی اب تک کی سب سے مربوط اور منظم کارروائی قرار دیا ہے۔ بلوچ مسئلے کے بارے میں کئی پیچیدہ نظریات ہیں، آئیے انہیں آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان اکثر بلوچستان میں ہونے والی بغاوت کو یا تحریکوں کو یا علیحدگی پسند جو بیانیہ ہے اس کو انڈیا کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ انڈیا یہ سب چیزیں کروا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان اور انڈیا اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی دوڑ میں ہیں، ایک دوسرے سے کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے ہیں، اور افغانستان جیسے پڑوسی ممالک میں یہ مقابلہ اکثر خفیہ وارداتوں سے لڑا جاتا ہے۔ تاہم یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ انڈیا براہ راست بلوچ باغی گروپوں کو چلا رہا ہے یا انہیں پیسے دے رہا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں ہیں یا انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، امکان ضرور ہے کہ یہ حریف ملک ایک دوسرے کے خلاف ایسے گروپوں کا استعمال کرتے ہوں گے، خاص کر ایسا کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد اس شک میں زیادہ شدت آئی اور گہرائی آئی۔ لیکن انڈیا کے پر جو ذمہ داری ہم ڈال دیتے ہیں، اس سے بھی آگے تو دیکھیے نا، مغربی طاقتوں کا، خاص طور پر امریکہ کا اس خطے میں گہرا مفاد ہے۔ انڈیا کا مفاد زیادہ سے زیادہ عدم استحکام پھیلانا ہو سکتا ہے، نہ کہ خطے میں کوئی جغرافیائی تبدیلی لانا۔ البتہ امریکہ اور اسرائیل 2012 میں ایک معروف میگزین جو ہے فارن پالیسی، اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے امریکی ایجنٹوں کا بھیس بدل کر ایران کے بلوچ خطے میں ایک باغی گروپ کے لیے پاکستانیوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی پاکستان کے جو علیحدگی پسند بلوچ ہیں ان کو بھرتی کر کے ایران کے بلوچستان میں لڑنے کے لیے بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سازش کتنی کامیاب ہوئی، کتنی نہیں ہو سکی، اس بارے میں اس رپورٹ میں تفصیلات نہیں ہیں، لیکن باقی ہے کہ سارا کام کیا تھا اور یہ موساد نے کیا تھا۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں بلوچ مزاحمت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، چاہے وہ بلوچ سیکولر ہوں یا مذہبی فرقہ پسند۔ بیرونی طاقتیں انہیں ایران جیسے اپنے دشمن ممالک کو کمزور کرنے کے لیے ایک ٹولز کے طور پر دیکھتی ہیں۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ایک ایسا بھی بلوچ لیڈر تھا جو ریاست کی سرپرستی میں کام کر رہا تھا اور مذہبی شدت پسندی بڑھا رہا تھا۔ اس کا تعلق بہت ممکن ہے کہ سرحد پار علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہو، کیونکہ CIA اور موساد اسی طرح ہی آپریٹ کرتے ہیں۔ بلوچستان کا ایک حصہ ایران میں بھی ہے جسے سیستان بلوچستان کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستانی بلوچستان میں سول وار تیز ہوتی ہے تو اس کا ایران کے بلوچ علاقوں میں پھیلنے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے، سپل اوور ہوتا ہے۔ تو ایران کے اندرونی مسائل بڑھیں گے تو وہ خطے میں کمزور ہو جائے گا، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں خاص طور اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ حال ہی میں ایران کو نسلی بنیادوں پر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے عالمی تجزیہ کاروں کے بیانات اس تھیوری کے درست ہونے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال جب کچھ دوستوں سے اس تھیوری پر بات ہوئی تو انہوں نے اس تھیوری پر تنقید بھی کی۔ اس تعاون کی تھیوری کے نقادوں کی دلیل ہے کہ بلوچستان میں سول وار کو غیر ملکی انٹیلیجنس کے کھیل کے طور پر پیش کرنا بلوچوں کی اپنی مزاحمتی تحریک اور مقامی شکایات کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے۔ مقامی سیاسی تحریکیں خواہ وہ قوم پرست ہوں، سیکولر ہوں، اسلام پسند ہوں یا قبائلی ہوں یا فرقہ وارانہ ہوں، ان کے اپنے ڈائنامکس تو بہرحال موجود ہیں جو بلوچ پسماندگی کے عملی تجربے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کے ریکروٹ جو ہیں وہ بیچارے غربت میں اٹے ہوئے یا بے روزگار قابل پڑھے لکھے لوگ جو اچھا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سب ان تحریکوں میں کسی نہ کسی زاویے سے شامل ہیں۔ تو اس تھیوری کو پیش کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں میرا
کہ بلوچ عوام کی جدوجہد کو محض بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کٹ پتلی قرار دیا جائے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بلوچوں کی شکایات جائز ہیں، ان کی مزاحمت انہی شکایات کے ازالے کے لیے ہے۔ تاہم اگر سیاسی طور پر ریاستی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بلوچوں کی مزاحمت ایک بغاوت ہے جو ریاست کے لیے ایک حقیقی سیکیورٹی خطرہ ہے، جیسے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی علیحدگی پسند تحریکوں کو اسی نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملک توڑنے کے مترادف ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرے۔ اس سلسلے میں جو سخت اقدامات کیے جاتے ہیں، اگرچہ ان پر تنقید ہوتی ہے، لیکن کئی مبصرین کے نزدیک یہ کوئی سازش نہیں بلکہ حالات کا رد عمل ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، ایران اور افغانستان میں بھی بلوچ آبادیاں اور وہاں بھی اس طرح کی مزاحمتیں کم سطح پر یا زیادہ سطح پر موجود ہیں، جن کی وجوہات وہاں کی اپنی سیاسی اور معاشی ناانصافیاں ہیں۔ ایران میں سنی بلوچ گروہوں کے محرکات میں مذہبی اختلافات بھی ہیں، اسی لیے وہاں ایک فرقہ وارانہ موومنٹ میں وہاں کی جو تحریک ہے وہ ڈھل چکی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ معاشی محرومی اور پولیٹیکل مارجنلائزیشن یعنی سیاسی بے دخلی کا نتیجہ ہے۔ دونوں ممالک کے حالات یعنی پاکستان اور ایران کے حالات جو وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر یہ محرومیاں دور نہ کی جائیں تو غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ میں ان کے اپنے جیو پولیٹیکل کھیل کے لیے محرومیاں مؤثر ٹولز اور لیوریج کے طور پر پھر استعمال ہوتی ہیں۔ اس لامتناہی جنگ کو روکنے کے لیے اب سیاسی حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ صوبے کو حقیقی خود مختاری دینا ہوگی، وسائل کا منصفانہ بٹوارا کرنا ہوگا، بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دینا ہوگی۔ یہی وہ راستہ ہے جو بغاوت کی بنیادی وجوہات کو ختم کرے گا اور باہر کی طاقتوں کو مداخلت کا موقع نہیں دے گا۔ بلوچستان کا معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے، یہ محض وسائل کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ شناخت، سیاسی حقوق اور عالمی طاقتوں کے بساط میں ایک مہروں کی لڑائی بھی ہے، اور یہ ان کی طاقت کا بھی ایک کھیل بن چکا ہوا ہے۔ اس میں بین الاقوامی ڈرگز ٹریفکنگ کے فیکٹر بھی اپنا سر دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کی اول ترجیح نہ صرف اپنے علاقائی سلامتی کو محفوظ بنانا ہے بلکہ ناراض بلوچوں کو انصاف بھی دینا ہے، اور یہ ذمہ داری انہیں پوری کرنی چاہیے۔ ہم دیر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔